السلام علیکم دوستو، حسب خیال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک دن دنیا و ما فیہا سے بے خبر یاد الہی میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سمعان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شامل ہو۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمانبرداری کروں یا نہ کروں۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت اور راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ بڑے راہب نے جواب دیا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ اسے قتل کر دیں گے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کر لیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا صحیح جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، وگرنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور جنت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، اور الذاریاتی ذرون کیا ہے، الحاملاتی وقرن کیا ہے، الجاریاتی یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ 4 جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہوں، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ اور طعام کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں۔
وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ ہی اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہو لیکن سب کی جڑ ایک ہو۔ نقیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے اور سبدو لبد کیا ہے؟ قام میم ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو، نہ جن اور نہ ہی فرشتے ہوں۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہیں، وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان اور زمین ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن کا 12واں نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو جھوٹا کہنے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں، اور الذاریات ذرواً 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وقراً بادل ہیں، اور الجاریات یسراً سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امراً وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہوں وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام، اور نمبر 4 حضرت حوا علیہ السلام، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جس سے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے،
اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیحون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل ماہ رمضان ہے، سب راتوں میں افضل لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر مہینے کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر یہ آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے تو کل نبی 1,24,000 ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، لیکن جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، کہ مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ اور تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبدولبد، طام میم، ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبدولبد بھیڑ بکری کے بھالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو طام میم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینکتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ناجائز ٹیکس لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے کہ دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور بیل کہتا ہے اللہ پاک ہے، اور گھوڑا کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت کرنے والا، اور اونٹ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور مور کہتا ہے کہ اللہ نے عرش کو ایسے استوا کیا جیسے کہ اس کی شان ہے، اور بلبل کہتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ اور پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ آپ
ان کے 500 زنار تڑوائیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔